بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ آمنہ کی وفات کے بعد ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالتی رہیں۔ ایک طرف ماں کا جسم زمین کے سپرد ہو رہا تھا تو دوسری طرف آسماں کا سب سے روشن ستارہ اپنی زندگی کی سب سے پہلی اور سب سے کڑی آزمائش سے دوچار تھا۔ صحرا کی گرم ریت، ہوا میں تنہائی کی سسکیاں اور ایک 6 سال کا بچہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ، فقط اللہ کی حفاظت اور مقدر کا سفر۔ ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑے دور دور تک پھیلے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف جا رہی تھی، مگر یہ سفر واپسی کا نہیں تھا، یہ سفر نبوت کی پہلی اینٹ تھی۔ راستے میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں ماں کی یاد چمک جاتی تو کبھی خاموشی، کبھی صحرا کی ہوا میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنی پوری دنیا کھو جانے کے احساس میں ڈوبا ہوا پایا جاتا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ایمن کے قدم تیز ہو گئے، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ آج محمد کو ایک اور سہارا ملنے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب عبد المطلب نے سنا کہ سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا پوتا یتیم ہو گیا ہے تو وہ عمر رسیدہ سردار ایک لمحے میں ٹوٹ گئے۔ وہ بوڑھے قدموں کے ساتھ بھاگے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگا دیا، نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا، صرف دل کی دھڑکن اور آنسو۔ وہ بار بار کہتے، میرا بیٹا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد ہو گئی۔ مکہ میں عبد المطلب سب سے بڑے سردار تھے، ہر کوئی ان کی بات مانتا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جاتے تو وہ صرف سردار نہیں بلکہ ایک محبت کرنے والے دادا بن جاتے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عبد المطلب کے پاس بیٹھا کرتے تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو عبد المطلب ان سے کہتے کہ میرے پوتے کو آنے دو۔ کعبہ کے پاس ایک قالین فقط عبد المطلب کے لیے بچھتا تھا، کسی سردار کی جرت نہ ہوتی تھی کہ وہ اس قالین پر بیٹھ سکے۔ ایک دن قریشی سرداروں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سیدھا جا کر اس قالین پر بیٹھ گئے۔ نوکر دوڑے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قالین سے ہٹائیں، لیکن عبد المطلب نے کہا، ہاتھ مت لگانا میرے پوتے کو، خدا کی قسم یہ بڑی نرالی شان والا ہے۔ یہ جملہ پورے مکہ میں گونج اٹھا۔ کچھ دن بعد قبیلہ بنی مدلج کے قیافہ شناس مکہ آئے۔ وہ لوگ قدموں کے نشان سے انسان کی قسمت پہچان لیتے تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان دیکھے تو ششدر رہ گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، یہ قدم، یہ چال کسی بادشاہ کی نہیں، یہ تو نبیوں کی چال ہے۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا، لیکن عبد المطلب کے چہرے پر نور ہی نور پھیل گیا۔ ایک دن یمن کا عیسائی عالم مکہ آیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مہر نبوت دیکھی تو کانپتی ہوئی آواز سے بولا، یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ لوگ سکتے میں آ گئے۔ عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں جانتا ہوں اور اللہ نے اس کی حفاظت خود کی ہے۔ ایک سال مکہ میں قحط آیا کہ مکہ کی زمین پھٹنے لگی، کچے گھروں کی چھتیں دھول بن گئی، لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ مکہ والوں نے لات، منات اور عزا سے بہت مناجات مانی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ کے پردوں میں لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا ختم ہوئی ہی تھی کہ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، ارد گرد سے بادل جمع ہونے لگے اور پھر وہ بادل ایسا برسا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک کو تر کر گیا۔ پورا مکہ حیران تھا، لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، جس رستے سے یہ بچہ گزرتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اب 8 سال کے قریب تھی۔ عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے۔ عبد المطلب کو لگنے لگا کہ اب ان کی زندگی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک رات عبد المطلب نے اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ عبد المطلب نے ابو طالب سے کہا، اس بچے کو اکیلا ہرگز نہ چھوڑنا، میں اس کی ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں۔ عبد المطلب کی یہ وصیت دنیا کی سب سے بڑی امانت بن گئی۔ کچھ دن بعد یہ بوڑھا سردار جو مکہ کا نگہباں تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سہارا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کے دوسرے صدمے سے گزرے، یعنی ماں کے بعد اب دادا کی شفقت بھی چلی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت عبد المطلب کے بعد ابو طالب کے سپرد ہو چکی تھی۔ حضرت ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں بے پناہ محبت، حفاظت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ہر جگہ برکت اور رحمت لے کر آتی تھی۔ گھر کا کھانا، دودھ، روزمرہ کی تمام اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے بڑھ جاتی تھی، یعنی اس میں معجزاتی برکت نظر آتی تھی۔ عبد المطلب کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہر ممکن کوشش کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ امتحان، تربیت اور حفاظت کے ساتھ گزرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں سمجھداری، شجاعت اور نرالی شان واضح ہوتی گئی۔ قریش کے لوگ حیران تھے کہ ابو طالب اپنی محبت اور دعاؤں کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ ہر واقعہ، ہر دعا، ہر معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کی حفاظت کا مظہر تھا۔ لیکن ابھی ایک اور سب سے بڑی آزمائش باقی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی زندگی کو بدل دے۔